معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عظیم عبادت پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عبادت ہے حج، جو نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے، ایک تربیت گاہ ہے اور انسان کی مکمل خود سپردگی کا عملی اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ معزز حاضرین، حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک عاشق کا محبوب کے در پر حاضری کا نام ہے۔ یہ دلوں کی صفائی کا، روح کی بالیدگی کا اور نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حج ہمیں مساوات، اتحاد، قربانی، صبر اور خلوص کا درس دیتا ہے۔ حج میں جب حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو پکار کر کہتا ہے، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر تیرے ہی لیے۔ لبیک کی صدا ہے سر عرفات گونجے، ہر لب پہ ہے دعا، ہر دل میں ہے تبش عشق۔ معزز سامعین، حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ صفا و مروہ کی سعی ہمیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی تلاش، آپ کی جدوجہد یاد دلاتی ہے، جو صبر، توقیر اور یقین کی ایک عظیم مثال ہے۔ کعبہ کا طواف ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ عرفات کا میدان ہمیں یوم محشر یاد دلاتا ہے، جہاں ہر شخص اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ طواف کعبہ میں جو آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو گناہوں کی دھول دل سے دھلنے لگی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حج کے اس عظیم سفر میں ہر رنگ، نسل، زبان اور ملک کا انسان ایک ہی لباس میں، ایک ہی رب کے سامنے ایک ہی فریاد لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے! یہی تو اسلام کی روح ہے، اخوت، محبت اور بندگی۔ نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، سب ہے وہاں برابر، یہ حج کا تاثیر ہے۔ حج ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی فحش بات نہ کی اور کوئی گناہ نہ کیا، وہ اس طرح لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سوچئے، یہ کیسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے گناہ مٹا کر پاک دامن لوٹتا ہے۔ یہ موقع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حج کے بعد اپنی زندگی کو ایک نئے روح پر ڈالیں، تقویٰ، عاجزی اور اخلاص کو اپنا شعار بنائیں۔ مزید یہ کہ حج ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھاتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی لالچ کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینے کا نام ہے۔ جب حاجی منع میں جانور ذبح کرتا ہے تو دراصل وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی انا، غرور اور گناہ تیرے حکم کے لیے قربان کر دیے۔ اگر ہم یہ پیغام اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارا ہر دن عید، ہر قدم عبادت اور ہر سانس بندگی بن جائے۔ آخر میں ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس فرض کی ادائیگی میں دیر نہ کریں، اور اگر ابھی تک نہیں جا سکے تو اس کے لیے دعائیں کریں، نیت کریں اور اپنے دل کو اس سفر کے لیے تیار کریں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، لبیک کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنا سچا بندہ بنا دے۔ آمین۔ کاش مکہ کی ہوائیں مجھ سے آ کر یہ کہیں، ہم تجھے کعبے کی سائے میں سلا دیتے ہیں۔